15 رمضان المبارک کو جس ہستی کا یوم ولادت ہے، اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کے نام کی برکت سے اور ان کے کردار کی برکت سے ہم اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے جگر بند مصطفیٰ، ریحان دل مرتضیٰ، قرۃ العین سیدہ زہرا، ابو محمد سیدنا امام حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یوں سمجھ لیں حضرت امام حسن مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، ان کا یوم ولادت ہے، ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں 15 رمضان کو جلوہ گر ہوئے، اور آپ انتہائی شریف آدمی اور نیکیوں سے بھرپور آپ کی زندگی۔ آپ حساب لگا لیں، مدینہ سے مکہ 450 کلومیٹر سفر بنتا ہے، تو آپ نے 25 مرتبہ حج پیدل فرمایا ہے۔ مدینہ سے مکہ 25 مرتبہ آپ گئے، حج فرمایا آپ نے، اور وہ بھی پیدل۔ سخاوت کے آپ شہنشاہ تھے، آپ بے تحاشا سخاوت فرماتے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا بہت پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحمل اور بردباری کا اندازہ اسی واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روز حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے دارالخلافہ کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔ صحرا سے ایک دیہاتی آیا اور اس نے آتے ہی آپ کو گالی گلوچ شروع کر دی، گالی دینا شروع کر دی۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو بھوکا ہے، پیاسا ہے؟ وہ گالی دیے جا رہا ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، یا تجھ پر کوئی مصیبت پڑی ہے؟ اس نے پھر کہا آپ ایسے ہیں، آپ کے والدین ایسے، آپ کو بھی اور آپ کے والدین کو بھی گالی دے رہا تھا۔ پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا چاندی کا بھرا ہوا تھال لے کے آؤ، چاندی کا بھرا ہوا تھال لے کر آؤ اور اسے دے دو۔ غلام گیا، اس نے وہ تھال لے کے آیا، چاندی کا بھرا ہوا، اسے دے دیا، اور پھر آپ نے فرمایا دیہاتی ہمیں معذور سمجھنا، گھر میں اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اگر اور بھی کچھ ہوتا تو ہم انکار نہ کرتے، وہ بھی آپ کو دے دیتے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں جب آئے تو شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو اس نے 2 لاکھ روپیہ آپ کو دیا، 2 لاکھ اشرفیاں دی آپ کو، اور ایک آدمی آیا سامنے اور اس نے آپ کے نالین، آپ کے جوتے آپ کو پہنانے کے لیے آپ کے سامنے سیدھے رکھے۔ تو وہ اس وقت حضرت امیر معاویہ یہ اپنے خوش فہمی میں، یعنی آپ کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ میں نے آج آپ کو 2 لاکھ اشرفیاں پیش کی ہیں، 2 لاکھ تھوڑی نہیں ہے جی، بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ تو آپ خوش ہو رہے تھے کہ میں نے اتنا تحفہ آپ کو پیش کیا ہے، تو آپ نے وہ ساری کی ساری اشرفیاں اس کو غلام کو دے دی، اور آپ اس کے دماغ کو بانپ کر فرمانے لگے اتنا تو ہم غلاموں کو دے دیتے ہیں، اتنا تو ہم غلاموں کو دے دیتے۔ اتنے آپ سخی تھے۔ آپ راستے میں آ رہے تھے کسی سفر سے، تو آپ کے پاس سواری یا آپ کو کوئی مسئلہ ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بوڑھی مائی نے آپ کی خدمت کی، کھانا کھلایا آپ کو، اور آپ کے بھائی بھی تھے حضرت امام علی مقام امام حسین مجتبی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے کزن بھی تھے حضرت عبداللہ جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ آپ جب تشریف لائے مدینہ شریف میں پہنچے تو ایک دن آیا، وہ عورت بھی مدینے میں آئی، تو آپ نے اس کو دیکھ لیا، آپ نے پورا ریوڑ اس کو اس خدمت کے صلے میں دیا۔ آپ نے فرمایا آپ نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، تو آپ یہ پورا ریوڑ ہی بکریوں کا لے جائیں۔ آپ اتنے سخی تھے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، یعنی یہ اعزاز جو ہے نا دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ کون سا؟ بیٹے آپ علی کے ہیں، بیٹے آپ علی کے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے جب نجران والوں نے مباہلہ کا اعلان کیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں
کہ اگر آپ سچے ہیں تو میدان میں آئیں، اور وہاں آ کر ایک دوسرے کے بارے میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے دربار میں، جو مر گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا سچا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس کو بیان فرمایا ابناءنا و ابناکم نساءنا و نساءکم۔ اللہ پاک نے فرمایا ادھر مسلمانوں کو، نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ عیسائیوں کو فرمایا تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ تو جو نبی پاک علیہ السلام اپنے بیٹے لے گئے، ایک امام حسن لے گئے، امام حسین کو لے گئے، یعنی یہ وہ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ اے پیارے محمد آپ کے بیٹے امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں۔ یعنی اعزاز ہے دنیا میں آپ کو کہ جن کو ہیں نواسے، لیکن اللہ فرماتا ہے پیارے حبیبی آپ کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بید جو ہے صبر اتنا تھا آپ کا، جس نے آپ کو زہر دیا آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے فلاں نے زہر دیا ہے، لیکن آپ نے اپنے بھائی کو وصیت فرمائی امام علی مقام امام حسین مجتبی کو کہ یہ راز ہے اور اس بید ہے، اس کو پوشیدہ رہنے دیں، اللہ جانے اور اس کا کام جانے، ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ جس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ واردات کی ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف فرما دیا۔ یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر ہے جو اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیاں اکٹھی کرنے میں، نماز تہجد اور باقی اعمال خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے بالکل مشابہ تھے، سر سے لے کر سینے تک امام حسن مجتبی اور سینہ اقدس سے لے کر پائے مقدس تک حضرت امام حسین مشابہ تھے۔ حضرت علی پاک جب بھی گھر میں آتے اور امام حسن باہر ہوتے تو جب باہر سے تشریف لاتے امام حسن مجتبی، حضرت علی پاک کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن شرمندگی کے ساتھ عرض کرے ابا جان آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، تو مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ میں جب بھی آتا ہوں آپ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بیٹا حسن میں آپ کے لیے تو نہیں کھڑا ہوتا، حضور میں جب آتا ہوں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بیٹے اصل میں آپ کا چہرہ حضور کے چہرے سے ملتا ہے، اور جب آپ تشریف لاتے ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میرے گھر میں میرے آقا تشریف لائے ہیں، تو میں تو اس تصور میں ہوتا ہوں کہ آقا تشریف لائے ہیں تو میں اس لیے استقبال کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہر رات صدیق اکبر کو حضور کا دیدار ہوتا، ہر رات، اور حضور کی محبت میں بڑے مست رہتے، آپ بے تحاشا حضور سے محبت کرتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ 6 سال آپ دروازہ کھول کر اندر کی طرف کھڑے رہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق جی آقا، فرمایا ایک دن آنا ہے کہ ہم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور مجھے ساتھ لے جائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ جب 6 سال گزرے اور وہ وقت آیا، رات کے وقت حضور اپنے کاشانہ اقدس سے اٹھے، صدیق اکبر کے گھر کی طرف آئے۔ حضور دروازہ کھٹکانے کے لیے جب دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ اوپن ہو گیا۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے دیکھا صدیق اکبر سر جھکائے، آنکھیں کھولے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ کو کس نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں؟ فرمایا مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا پھر دروازہ بھی اوپن اور آپ کھڑے ہیں۔ عرض کی حضور وہ 6 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہم ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے؟ جی۔ فرمایا اس دن سے لے کر آج تک آپ کا نوکر سویا نہیں ہے، ہر رات استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑا کہ شاید آج تشریف لائیں حضور، آج تشریف لائیں، حضور کو دروازہ کھٹکانا نہ پڑے، حضور کو میرا ویٹ نہ کرنا پڑے، غلام حاضر ہے۔ 6 سال جو استقبال کرے اسے صدیق اکبر کہتے، 2 منٹ بھی رات کو نہیں سوئے، تو ہر رات حضور کا دیدار ہوتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن اس رات نہ ہوا۔ سیدنا امام حسن مجتبی نماز پڑھی اور تشریف لے کے گھر پیچھے سے تیزی سے گئے اور کندھے پر ہاتھ لگایا اور فرمانے لگے رکو میرے سامنے۔ امام حسن مجتبی کھڑے ہو گئے سامنے۔ فرمایا حکم فرما دیتے، کسی اور کو بھیج دیتے، میں آ جاتا، حاضر ہو جاتا۔
فرمایا ایسا کام کوئی نہیں کہ میں بھیجوں کوئی بندہ آپ کی طرف۔ ادب دیکھیں، یہ بوڑھے ہیں وہ جوان ہیں، لیکن وہ نہیں یہ دیکھ رہے کہ یہ جوان ہیں، یہ چھوٹے عمر میں، تو میں ان کے لیے کوئی قاصد بھیجوں، کسی بندے کو بھیجوں، نہ، نوکر حاضر ہے۔ نوکری کی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن مجتبیٰ کی، اہل بیت اطہار کی نوکری کی ہے سیدنا صدیق اکبر، پھر یہ مقام ملا ہے آپ کو۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، حضور حکم فرمائے، حکم کوئی نہیں، ہر رات حضور کا دیدار ہوتا ہے، آج رات نہیں ہوا تو میں نے چاہ چلے کوئی بات نہیں، حضور کا دیدار نہیں ہوا، امام حسن کا چہرہ تک لوں گا، گویا حضور کو ہی میں نے دیکھ لیا۔ یہ آپ کی محبتیں تھی اہل بیت اطہار سے۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہم حضرت امام علی مقام کے بڑے برادر ہیں، بھائی ہیں، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے یہ میرے پھول ہیں، جب بھی میں جنت کے پھولوں کو سونگھنا چاہتا ہوں میں امام حسن کو سونگھ لیتا ہوں، امام حسین کو سونگھ لیتا ہوں۔ اللہ پاک ہماری محبتیں ان سے مزید بڑھائے، اور اہل بیت اطہار کے جتنے بھی افراد ہیں اور صحابہ اہل بیت اطہار، حضور سے جس جس نے پیار کیا، اللہ پاک ہمیں ان سے محبت نصیب فرمائے۔